ویلکم بیک ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ بزم علماء میں ہم معمولات اور تراویح اور ہمارے معمولات پہ بات کر رہے تھے، اور کچھ ہم نے لائیو ٹیلی فون کالز کے ذریعے آپ کے لیے سوالات، اور مفتیان کرام دے رہے ہیں آپ کے سوالات کے جوابات۔ جی مفتی سہیل رضا امجدی ایک صاحب، سوال یہ ہوا کہ قرآن کریم پڑھا ہوا نہیں ہے تو بسم اللہ کے ذریعے ہم مکمل قرآن کریم کر لیں یا سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے، تو یہ ہمارے یہاں نا عوام الناس میں رائج ہے کہ قرآن شریف پڑھنا نہیں آتا تو بس بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انگلیاں پھیرتے بسم اللہ الحمدللہ پڑھ پڑھ کے انگلیاں پھیرتے رہیں۔ صحیح۔ تو یاد رکھیں کہ یہ قرآن سے آپ کی محبت تو ہو سکتی ہے، یا آپ ایک محبت کا اظہار کر رہے ہیں کہ چلو جی جو ٹائم میرا قرآن کی تلاوت میں خرچ ہونا چاہیے وہ ٹائم تو میں دے رہا ہوں، تو اس کا ثواب تو آپ کو ملے گا، لیکن قرآن شریف پڑھنے کا ثواب نہیں ملے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا جو ثواب ہے، یا سورہ اخلاص پڑھ رہے ہیں تو وہ جو سورہ اخلاص کے پڑھنے کا ثواب ہے وہ ملے گا، قرآن کریم کی تلاوت کا ثواب نہیں اس میں ملے ایک گا۔ عجیب سوال قائم کیا تھا کہ سجدہ تلاوت وہ بسم اللہ الحمدللہ بھی کر رہے ہیں اور سجدہ بھی کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب سجدہ تلاوت نہیں پڑھی تو نہ سنی آپ نے، آیت سجدہ آپ نے نہیں پڑھی تو ظاہر ہے کہ اس میں نہیں ہوگا سجدہ۔ اچھا، ایک سوال یہ ہوا کہ 4 رکعت تراویح پڑھ رہی تھی بہن، اور اس میں شبہ ہوا کہ یہ بلکہ نہیں، تشہد میں اور تیسری رکعت میں کیا کریں گے؟ دیکھیں، تراویح ہے سنت مؤکدہ ہے، لیکن خلفائے راشدین کی مداومت اس پر ہے، انہوں نے پھر اس پر جو ہے نا وہ بڑا زور دیا، تو اس پر صاحب بہار شریعت نے لکھا ہے کہ سنت مؤکدہ کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ اور ہوتا ہے، لیکن اس میں یہی ہوگا کہ دوسری رکعت میں جب آپ بیٹھیں گے تو التحیات کے بعد درود ابراہیمی آپ پڑھیں گے، دعا پڑھیں گے، اور تیسری رکعت میں جب آپ کھڑے ہوں گے تو اس میں ثنا، پھر سورہ فاتحہ اور پھر تلاوت کی جائے گی۔ لیکن یہاں پر یہ بات بھی عرض کروں کہ 4 رکعت ملا کر پڑھ تو سکتے ہیں، لیکن اولا یہی ہے کہ آپ 2 رکعت کر کے ادا کریں۔ پھر اس کے بعد یہ سوال ہوا کہ تراویح کی رکعت میں شبہ پیدا ہو گیا کہ یار یہ تیسری، چوتھی، دوسری کیا ہے؟ تو عام طور پر جب نماز میں اس طرح شبہ پیدا ہو جائے، وہم ہو تو دور کر لیجئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر شبہ ہے واقعی تو کم والی سائٹ کو اختیار کریں۔ مثال کے طور پر شبہ ہے کہ 2 ہوئی ہیں یا 1 ہوئی ہے، تو پھر آپ ظن غالب کر کے کہیں 1 ہوئی ہے، تو اس کے بعد جو رکعتیں باقی ہیں ان کو ادا کر لیجئے۔ اچھا، ایک صاحب نے بڑا عجیب و غریب سوال پوچھا کہ جو قریب مسجد ہے تو اسے دل نہیں ملتا، اور میں وہاں نہیں جاتا نماز پڑھنے کے لیے، اور دوسری مسجد دور ہے۔ اب بات یہ ہے کہ امام صاحب سے دیکھیں، اب یہ بڑا ظلم ہے، امام صاحب سے دل نہیں ملتا، کیوں نہیں ملتا؟ وہ صحیح طریقے سے مجھ سے ملے نہیں تھے۔ اچھا، کیوں نہیں ملتا؟ جی میں نے ایک بات کی تھی، انہوں نے مانی نہیں۔ اچھا، کیوں نہیں ملتا؟ میں سلام کرنے کے لیے آگے بڑھا، انہوں نے سلام صحیح نہیں کیا ہے۔ اچھا، تو یہ کوئی ویلڈ چیزیں نہیں ہیں۔ امام آپ کو ایک مقتدی کو پروٹوکول دے گا، بھائی آپ پروٹوکول امام کو دو، آپ ان کے اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ چیزیں ویلڈ بالکل نہیں، بالکل ٹھیک۔ ہاں، خدا نہ خواستہ امام جو ہے یا تو نماز صحیح نہیں پڑھاتا، فرائض واجبات کا خیال نہیں کرتا، ایسا ہوتا نہیں ہے، یا مجہول قرآن پڑھتا ہے، ایسا بھی عام طور پر نہیں ہوتا، یا اس کا عقیدہ ہی کسی معاملے میں غلط ہے، تو اس صورت میں تو عذر ہے۔ باقی صورتوں میں آپ کی منمانی یا آپ کی انانیت آڑے آ رہی ہے تو میرے بھائی آپ جائیے، امام سے ملیے، اور اس کے آپ مقتدی ہیں اور وہ آپ کے امام ہیں تو معافی مانگنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہوتا۔ اچھا، ایک جو قبلہ مفتی صاحب نے، زیغم صاحب نے جو فرمایا نا رضاعت کے حوالے سے، بالکل یہی ہے، لیکن اتنی بات یاد رکھیں کہ اس لڑکے نے جس نے دودھ پیا ہے، اس کے سوا اس لڑکے کے جو بہن بھائی ہیں تو وہ ان کے ساتھ وہ رضاعت والا معاملہ نہیں رہے گا، صرف ان کا نکاح ان کے کسی بھی اولاد کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے جی۔ علامہ لیاقت حسین نظری صاحب، زکوٰۃ کے بارے میں پوچھا ہے کہ زکوٰۃ کے بارے میں بتائیں۔ اب یہ تو ایک مستقل موضوع ہے، دیکھیں زکوٰۃ جو ہے، جی ہاں، زکوٰۃ کا مختصر یہ ہے کہ زکوٰۃ ایک تو سال کے بعد حولان حول شرط ہے اس کے لیے کہ سال بھر آپ صاحب نصاب رہے ہوں، 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہو، یا پھر 52.5 تولہ چاندی ہو، یا 7.5 تولہ چاندی ہو، سونا ہو، یا پھر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہو، اور آپ پر سال گزر چکا ہو تو آپ سال کے بعد 2.5% زکوٰۃ فقیر شرعی کو دیں گے۔ باقی تفصیلات تو اس کی بہت زیادہ ہیں۔ صحیح۔ ایک سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ جسم میں راڈ لگا ہوا ہے، وہ فوت ہو گئے تو کیا راڈ کو نکالیں گے؟ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ عوام الناس کے اندر، ابھی مفتی زیغم سے بڑی اچھی ایک بات بتا رہے تھے کہ عوام الناس کے اندر یہ مشہور ہے،
پبلک کے اندر یہ مشہور ہے کہ پتہ نہیں یہ لوہا چلا گیا ہے تو لوہا جہنم کے اندر جاتا ہے تو فلاں ہوتا ہے. بھائی ایک بندے کا کوئی دانت لگا ہوا ہے, جسم کے اندر کوئی روڈ لگا, وہ فوت ہوا ہے, تو کیا اس کا آپریشن کر کے وہ نکلواؤ گے روڈ؟ کیا ایسا کچھ بھی نہیں, وہ اس کے جسم کا حصہ ہو چکا ہے. آپ بلا تردد اس کو جو ہے نا دفلا دیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سپرد کر دیں. ٹھیک. روزے میں چکھنا, کہتے ہیں غلطی سے میں نے روزے کے اندر چکھ لیا. انہوں نے وضاحت کی اس کے بارے میں کل مفتی صاحب بڑی وضاحت سے بتا چکے. خاتون کے سوال پر اگر شوہر بد مزاج ہو اور ایسی صورتحال تو شریعت نے بہت زیادہ لائٹلی صرف زبان پر رکھ کر فوراً چکھ کے تھوک دیں, حلق کے اندر نہ لیں. لیکن انہوں نے کہا کہ میں نے غلطی سے چکھ لیا. اگر انہوں نے چکھا ہے اور فوراً تھوک دیا تو ٹھیک ہے, لیکن اگر حلق کے اندر لیا ہے اور روزہ بھی ان کو یاد ہے, غلطی ہوئی ہے, بھول نہیں, بھول الگ چیز ہے, نسیان الگ ہے, خطا الگ ہے. اگر تو ان کو روزہ دار ہونا یاد ہی نہیں ہے تو پھر تو یہ بھول ہے, اس پر تو کوئی مواخذہ نہیں. لیکن اگر ان کو یاد ہے, انہوں نے چکھا ایسا ہے کہ اندر لے لیا باقاعدہ طور پر, دوبارہ اس صورت کے اندر ان کا روزہ چلا جائے گا, ان کو روزہ دوبارہ رکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے. کاروبار کے اندر کہتے ہیں نشیب و فراز ہو گیا, میں بہت کوشش کر رہا ہوں, اسٹرگل کر رہا ہوں, اسٹیبل ہوتا ہوں, ڈاؤن ہو جاتا ہوں, 20 سال ایسے گزر گئے. دیکھیں اس کے اندر یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سب بھی دعا گو ہیں رمضان کے اندر اللہ آپ کے کاروبار میں برکت فرمائے. باقی یہ کہ یہ نشیب و فراز اپ اینڈ ڈاؤن ہوتے رہتے, اس سے بد دل نہ ہوں آپ. کوشش کریں, محنت کریں, اللہ کی بارگاہ کے اندر جستجو کریں, نماز فجر بجماعت ادا کریں. یہی میں بس میرے دل میں آئی تھی, صبح اٹھ کر قرآن کی تلاوت کر کے جائیں, اور اگر ہو سکے تو فجر کی فرض اور سنت کے درمیان ایک تسبیح پڑھ لیں, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ. ٹھیک ہے جناب شاہ صاحب, مفتی زیغم گردیزی صاحب. جی سلمان بھائی, یہ کفارے سے متعلق سوال آیا تھا کہ کس کو دینا ہے. تو چونکہ یہ واجب صدقات میں آتا ہے تو اس کے مصارف بھی وہی ہیں جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں, جس کو قرآن کریم میں بیان فرمایا گیا. صحیح. 10 سال کی عمر سے ان کے والد صاحب نے کسی بیماری کی وجہ سے روزے نہیں رکھے, ابھی حیات ہیں, تو اس میں 2 صورتیں ہوتی ہیں. ایک تو وہ مریض ہے جس کا عذر کچھ عرصے کے لیے اور امکان ہے کہ وہ تندرست ہو جائے گا, تو اس کے لیے پھر روزوں کا اس کی قضا ہی لازم ہوتی ہے. لیکن چونکہ 10 سال سے ان کا یہ سلسلہ ہے, اور اگر امید نہیں ہے, اگر چانسز نہیں ہے, اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے, اگر یہ سلسلہ نہیں ہے تو پھر اس روزے کا فدیہ دینا ہے, اور ایک فدیہ وہ صدقہ فطر کے برابر ہے. پھر شرعی فقیر, یہ بہن نے پوچھا تھا کہ روزہ نہیں رکھ رہا تو اس کو ہم یہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں. تو زکوٰۃ, اس میں زکوٰۃ کا معاملہ الگ ہے. روزہ اگر نہیں رکھتا تو اس کی اصلاح کی جائے گی اور اس کو اس طور پر اس نیکی کی طرف لایا جائے گا. لیکن اگر اس کے مالی معاملات میں کوئی حرام کی طرف وہ معاملات نہیں ہے, جوا, شراب یا دیگر اس طرح کے معاملات کی طرف اس کا پیسہ نہیں جاتا, بلکہ وہ سارے جو زکوٰۃ اور اس طرح کے صدقات ہیں وہ اپنی اولاد پر, اپنے گھر پر خرچ کرتا ہے, تو اس کو دیا جا سکتا ہے, اس کی اصلاح بھی ساتھ ساتھ میں کی جائے. صحیح. پھر یہ سوال آیا تھا کہ امانت موجود ہے اور وہ فوت ہو گئے جنہوں نے کسی کام کے لیے وہ پیسہ دیا تھا. تو اگر وہ کام, چونکہ وہ وصیت, ایک طرح کے وصیت کے حکم میں ہے کہ یہ میری طرف سے آپ یہ کام کر دیں, تو اگر وہ کام, پہلی صورت تو یہ کہ وہ کام کریں اس کو, اور ان کا جو اس طرح کا معاملہ تھا, امانت جس طور پہ دی تھی اسی کام میں لگایا جائے. اگر وہ کسی طور پر بھی ممکن نہیں ہے اس کام کے لیے, کسی طور پر بھی, تو ان کے ورثاء کو دی جائے گی, اور اس کو وراثت میں وہ تقسیم کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے, کوئی سوال باقی ہے؟ بس ٹھیک ہے, بہت شکریہ مفتی سہیل رضا امجدی صاحب کا, علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, مفتی سید زیغم علی گردیزی شاہ صاحب آپ تشریف لائے, بہت شکریہ. ناظرین کرام, وقت ہوا ایک وقفے کا, وقفے کے بعد مدحت مصطفیٰ کا سیگمنٹ ہمیں جوائن کریں گے حافظ محمد جنید, نوجوان ثنا خواں. اس وقفے کے بعد ان سے نعت بھی سنواتے ہیں آپ کو, اور نعتوں کے بعد دعاؤں کی طرف بھی لے کے جاتے ہیں. مدینہ منورہ سے براہ راست حاجی محمد رفیق نورانی صاحب کی آج دعا بھی ہوگی, اور پھر انشاءاللہ اذان مغرب کا وقفہ, اور اذان مغرب کے وقفے کے بعد نعت ہی نعت میں آج ہمارے ساتھ کون ہے اسماعیل؟ جی, نعت ہی نعت میں ہمارے ساتھ سفیر نعت کے صاحبزادے یعنی الحاج خورشید احمد مرحوم کے صاحبزادے حسان خورشید ہوں گے. نعت ہی نعت میں ان سے آپ کی ملاقات ہوگی. اس وقفے کے بعد مدحت مصطفیٰ کا سیگمنٹ میں آپ سے ہوتی ہے ملاقات. ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان. مجھے اپنا اس سال کا رمضان کا نغمہ بہت اچھا, بہت خوبصورت سنائی دیتا ہے, اور یقیناً آپ کو بھی اچھا لگتا ہے. فیڈ بیک دیجیے گا, ہمیں میسیجز کر کے بتائیے گا کہ کیسی نشریات لگی آپ کو, کیسا ہمارا سیٹ لگا, کیسا ہمارا نغمہ لگا. ARYQTV.tv پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. فیس بک پر بھی ARYQTV سرچ کیجئے, ہمارے پیج پر آئیے. ARYQTV لکھ کر ہمیں یوٹیوب پر سرچ کیجئے. یوٹیوب پر آپ ہماری یہ نشریات لائیو بھی دیکھ سکتے ہیں. دنیا میں آپ کہیں بھی بیٹھیں, یوٹیوب پہ ARYQTV لکھیے اور لائیو ہماری نشریات دیکھیے. اگر ٹیلی ویژن سے دور ہیں, کسی وجہ سے ٹریولنگ میں ہیں,
مستورات میری مائیں بہنیں کام کر رہی ہیں تو یوٹیوب پر بھی آپ ہمیں اپنے موبائل میں بھی دیکھ سکتے ہیں. موبائل میں اپلیکیشن بھی ARYQTV کی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور ہمیں ہمارا ساتھ دے سکتے ہیں, ہماری نشریات کا حصہ بن سکتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے بریک کے بعد الحاج حافظ محمد جنید قادری صاحب نے, ثنا خان رسول ہیں. آج آپ سے میری ملاقات ہوئی اور تعارف ہوا. السلام علیکم حافظ صاحب. نعت رسول مقبول آپ سے سنیں گے اور میری بات ہوئی تھی پس پردہ مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان نوری صاحب کا کلام آپ سنا رہے. جی بسم اللہ. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی سیدنا محمد. حبیب خدا کا نظارہ کروں میں, دل و جان ان پر نثارہ کروں میں. حبیب خدا کا نظارہ کروں میں, دل و جان ان پر نثارہ کروں میں. تیری کفش پایوں سوارا کروں میں, تیری کفش پایوں سوارا کروں میں, کہ پلکوں سے اپنی بہارا کروں میں, کہ پلکوں سے اپنی بہارا کروں میں. یہ ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں, یہ ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں. تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں, تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں. تیرے در کے ہوتے کہاں جاؤں پیارے, تیرے در کے ہوتے کہاں جاؤں پیارے, کہاں اپنا دامن پسار. جی خوش آمدید ناظرین, آپ کا خیر مقدم ہے مدحت مصطفیٰ کے سیگمنٹ میں. آپ نے الحاج حافظ محمد جنید قادری صاحب کو سنا, بہت اچھے انداز سے ماشاءاللہ ہدیہ عقیدت. مصطفیٰ رضا خان نوری, کیا بات ہے, خانوادہ اعلیٰ حضرت کی تو کوئی نظیر نہیں ملتی. اس گھر میں آپ دیکھیں گے تو اعلیٰ حضرت از خود, پھر اعلیٰ حضرت کے برادر مولانا حسن رضا خان, پھر اعلیٰ حضرت کے خلیفہ اور شاگرد جناب مولانا صوفی جمیل الرحمن, اللہ اکبر, پھر آپ دیکھیے مولانا مصطفیٰ رضا خان نوری, پھر آپ دیکھیں نبیر اعلیٰ حضرت مولانا اختر رضا خان صاحب. یعنی کہ سبھی کے اندر آپ کو جو ہے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جام نظر آئیں گے. اور میں نے پورے خانوادہ اعلیٰ حضرت کی نعتوں کو پڑھا ہے, اپنی نظامت میں استعمال کیا ہے. کیا خوبصورت انداز سے نعت کہا کرتے ہیں اس خاندان کے لوگ. اللہ تعالیٰ اچھوں کی معیت ہمیں نصیب فرمائے. اعلیٰ حضرت کا ایک شعر میرے دل سے بڑا قریب ہے, در نجف ہوں گوہر پاک خوشاب ہوں, یعنی تراب رہ گزر بو تراب ہوں, یعنی تراب
رہ گزرے بوتراب ہوں. حافظ صاحب کو زحمت دیتے ہیں اور مناجات. میں نے کہا اعلیٰ حضرت کا نام لیا ہے تو حافظ صاحب اعلیٰ حضرت کی مناجات ہو جائے نا. بسم اللہ پڑھیے. بسم اللہ. وقت دعا ہے اور مغرب کا وقت قریب ہے, وقت افطار قریب ہے. آئیے مل کر ہاتھ اٹھا کر میرے ساتھ شامل ہو جائے آپ بھی دعاؤں میں. یا خدا میرے خدا, یا خدا میرے خدا, یا خدا میرے خدا, یا خدا میرے خدا. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو مولا, 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 مولا میرے مولا, میرے مولا. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو, جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو. یا خدا میرے خدا, یا خدا میرے خدا, یا خدا میرے خدا. یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکے بدن مولا, 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 مولا میرے مولا, میرے مولا. یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکے بدن دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو. یا خدا میرے خدا, یا خدا میرے خدا. یا الہی جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کریں مولا, مولا, خوش آمدید ناظرین. ہمارا یہ مغرب کی اذان سے پہلے کا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے جس میں ہم آپ کو بتائیں مدینہ منورہ سے براہ راست جناب حاجی محمد رفیق نورانی صاحب کی دعا لیتے ہیں. ٹیلی فون کال پہ وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. مدینہ میں مقیم ہیں آپ, اور مجھے وہ نعت کا شعر یاد آتا ہے کہ مدینے والے کہیں مقامی ہو ان کے در پہ قیام ایسا. تو ایسا قیام اللہ نے ان کو نصیب فرمایا. اس لیے مدینہ طیبہ کی معطر ہواؤں اور فضاؤں اور مشک بار وہاں کی ہواؤں سے ہم آپ کی دعائیں بھی جو ہے شامل کر لیتے ہیں پروگرام میں, اور آپ کے ساتھ دعاؤں میں عالم اسلام کو بھی شامل کر لیتے ہیں. اذان مغرب براہ راست کراچی اسٹوڈیو سے قاری نعمان نعیمی صاحب فخر پاکستان انشاءاللہ دیں گے. اذان مغرب کے بعد فوراً وقفے کے بعد ہم نعت ہی نعت ہمارا آخری سیگمنٹ ہے جس میں میں بتا چکا ہوں کہ آپ کی اور ہماری ملاقات ہو رہی ہے آج حسان بن خورشید سے. الحاج خورشید احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فرزند ہیں اور ممتاز ثناخوان رسول ہیں. انشاءاللہ نعت ہی نعت میں ان سے آپ کی اور ہماری ملاقات ہوگی. فی الوقت حاجی محمد رفیق نورانی صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں. حضور دعا فرمائیے گا ہم سب کے لیے, عالم اسلام کے لیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والسید المرسلین نبینا وحبیبنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلى آلہ وازواجہ واصحابہ بجاہ المصطفیٰ مولا الجمیع حبل ما دیجئے. اے رب کریم عالم اسلام پر اپنا فضل و کرم عطا فرما دیجئے.
بے روزگاروں کو روزیاں عطا فرما دیجیے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، جو مشکلات میں ہیں اے اللہ وقت قبولیت ہے یہ دعا، سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں، افطار کا ٹائم ہے، اے اللہ ہم آپ سے دعا طلب کرتے ہیں، ہم کو مستجاب الدعا بنا دیجیے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے، اے اللہ جو کچھ مانگ سکتے ہیں وہ بھی عطا فرما دیجیے، جو نہ مانگ سکتے ہیں وہ بھی اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دیجیے، ہم سب کے لیے دین و دنیا کی بہتری عطا فرما دیجیے، اور خاص کر کے بیماروں نے کہا ہے جمیع بیماروں کو اللہ شفاء کامل عطا فرما دیجیے، کیو ٹی وی کے انتظامیہ اور مالکان اللہ تعالیٰ ان کو دین و دنیا کی نعمتوں سے مالا مال فرما دیجیے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و ازواجہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ۔ تقبل اللہ۔ مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان ہے، مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان ہے، سارے مہینوں سے ہے، سارے مہینوں سے